محترم اکثر ہم نے اور آپ نے سن رکھا ہے، اور ख़اص طور پہ ان لوگوں کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن کو جنگ کرنی نہیں آتی تھی۔ امام حسن جو تھے وہ جنگ کے اصولوں سے آشنا نہیں تھے۔ تو عزیزان گرامی، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حیدر کرار کا بیٹا ہو، کہ جو حیدر کرار کا فرزند ہو، فاتح خیبر کا فرزند ہو، اور اسے جنگ کرنا نہیں آتی ہو؟ تو اگر آپ امام حسن کی زندگی پر نظر ڈالیں، امام حسن کی زندگی کو دیکھیں، پڑھیں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ جنگ صفین میں، جنگ جمل میں، اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ میں چند بیان کروں گی آپ کے سامنے، لیکن ایسے کئی واقعات ہیں کہ جہاں پر میرے مولا حسن نے اپنے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو تین چیزیں بہت ہی مشہور ہیں اس خاندان کی، ایک حسن، دوسری سخاوت ان کی، اور تیسری شجاعت۔ اب جب شجاعت کا نام آتا ہے میرے اور آپ کے ذہن میں، ہم سب کے ذہن میں ایک تصویر ابھر آتی ہے، اور کس کی؟ حضرت عباس علمدار کی، کہ جو کربلا میں مولا حسین کے لشکر کے علمدار تھے، کہ جنہیں سکائے سکینہ کہا جاتا ہے، اور حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، کہ جو بنی ہاشم کا قمر ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت عباس کے جو بہت بہادر تھے، اور ان کی شجاعت بالکل مولا علی کی شجاعت جیسی تھی، کہ جو مولا علی کے بیٹے تھے۔ تو عزیزان محترم، جب بھی ہم شجاعت کے بارے میں سوچتے ہیں تو حضرت عباس یاد آتے ہیں، اور حضرت عباس کی میں ایک مثال دیتا ہوں ان کی شجاعت کی، کہ جب وہ کربلا میں گئے اور یزید کا 9 لاکھ کا لشکر دیکھا، تو ایک مرتبہ حضرت علی اکبر سے آ کے کہا کہ علی اکبر، یزید کا 9 لاکھ کا لشکر ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے اس کے 4 حصے کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عباس نے اپنی آنکھوں سے صرف یزید کے لشکر کے 4 حصے کیے، اور حضرت علی اکبر سے کہا، علی اکبر، جو 2 حصے ہیں اس سے میں اکیلا لڑوں گا، اور تیسرے حصے سے آپ لڑیں گے، اور جو آخری حصہ بچے گا دستہ، اس سے ہمارے سارے سپاہی مل کر لڑیں گے، اور میں جو 2 حصوں سے لڑوں گا وہ میں جنگ ختم کر کر اپنی فوراً آپ کی مدد کو آ جاؤں گا۔ یہ ہے شجاعت حضرت عباس۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس نے حضرت علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، حضرت اونو محمد کو، سب کو جنگ کے آداب سکھائے۔ سب کے استاد کون تھے؟ حضرت عباس۔ لیکن حضرت عباس خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس سے جنگ کرنا سیکھی، میں نے جس سے تیر چلانا سیکھا، تلوار چلانی سیکھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ تھے، میرے آقا حسن مجتبیٰ تھے۔ انہوں نے مجھے جنگ کے سارے اصول سکھائے، انہوں نے مجھے جنگ کرنا سکھایا۔ تو حضرت عباس بھی جنہیں اپنا استاد کہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امام کو جنگ کرنی نہ آئے؟ سامعین گرامی، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جنگ جمل کا۔ جنگ جمل میں مولا علی نے اپنے فرزند حضرت محمد حنفیہ کو بلا کر کہا کہ اے بیٹے، جاؤ اونٹنی کے پیر کاٹ کر آؤ تاکہ ہودج کرے۔ تو حضرت محمد حنفیہ تیار ہو گئے۔ حضرت محمد حنفیہ تیار ہو کر بابا کے پاس آئے، مولا علی کے پاس آ کر کہا، بابا اجازت ہے؟ تو عزیزان گرامی، مولا علی نے کہا، اے محمد حنفیہ، ایک بات یاد رکھنا کہ جب تم جاؤ تو ہمیشہ اپنی نظر آخری دستے کی طرف دیکھنا۔ جب تم آخری دستے پر تمہاری نگاہیں ہوں گی تو آگے کے جتنے دستے ہوں گے ان کو پار کر جانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ تمہارا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جہاں پر جنگ میں جو جاتے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے، اور جن کے بڑے مقصد ہوتے ہیں کہ جو جنگ جیت کر آنا چاہتے ہیں وہ کبھی جنگ سے بھاگا نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کا نہ ہی کام تھا کبھی جنگ سے بھاگنا، اور میں کہتی ہوں اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں تو ان میں بھی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے نا، کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، تو اہل بیت کے محبوں کا بھی کام نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جنگ سے بھاگے۔ امین محترم، حضرت محمد حنفیہ تیار ہو کر آگے بڑھے۔ حضرت محمد حنفیہ اپنے گھوڑے پر تھے، اور اچانک سے دونوں طرف سے تیروں کی برسات ہونے شروع ہو گئی۔ حضرت محمد حنفیہ نے ان تیروں کا سامنا کیا اور آگے بڑھے، لیکن جب تیز تیروں کی برسات ہونے لگی تو حضرت محمد حنفیہ کا جو رہوار تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ حضرت محمد حنفیہ فوراً رہوار سے اترے، کہتے ہیں کہ میری پشت پہ کسی نے ہاتھ رکھا، جو میں نے پیچھے نگاہ کی اور پیچھے دیکھا تو دیکھا کون؟ وہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے بھائی، یہ تلوار مجھے دے دیجئے، اب یہ میرا کام ہے۔ امام حسن نے حضرت محمد حنفیہ سے تلوار لی اور مولا علی کے انداز میں لشکر کی طرف بڑھے، اور جو کام مولا علی نے دیا تھا اب وہ چند لمحوں میں کر کے واپس لوٹے۔ جو ہی حضرت امام حسن واپس آئے تو لوگوں نے مبارکباد دی انہیں اور انہیں گلے سے لگایا۔ مولا علی نے دیکھا کہ ایک کونے میں حضرت حنفیہ
اداس کھڑے تھے۔ مولا علی پاس گئے، پوچھا اے بیٹے تم اداس کیوں ہو؟ تو حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا کہ بابا میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ آپ نے مجھے کوئی کام دیا تھا اور آپ کا بیٹا وہ کام پورا نہ کر سکا، میں شرمندہ ہوں، اور بھائی حسن نے پورا کر دیا اور میں وہ کام پورا کر کے نہ آ سکا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے حنفی اپنا مقابلہ حسن سے نہ کرنا، کیونکہ وہ فرزند رسول ہیں، وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں اور تم میرے بیٹے ہو۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا تھا نا امام حسن اور امام حسین کو، بہت فخر کرتے تھے مولا علی کہ یہ فرزند رسول ہیں، رسول خدا کے بیٹے ہیں۔ اور امام حسن کا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، جنگ صفین کا۔ جنگ صفین میں جب شام کے سپاہیوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، تو شام کے جب لشکر نے دریا پر قبضہ کر لیا تھا تو مولا علی کا سپاہی آیا، کہنے لگا مولا شام کے سپاہیوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں وہاں سے پانی پینے نہیں دیتے۔ تو جب حضرت حسن نے یہ سنا، امام حسن مجتبیٰ نے یہ سنا، تو ایک مرتبہ اپنے بابا کو دیکھا اور کہنے لگے بابا کیا اجازت ہے؟ تو عزیزان گرامی، مولا علی نے انہیں اجازت دی اور امام حسن گئے، اور جب امام حسن گئے دریا کے پاس تو تاریخ گواہ ہے کہ دشمن کی جو فوج تھی وہ یہ کہنے لگی کہ یہ حیدر کا حیدر بیٹا آیا ہے، تو دشمن کی فوج وہاں سے بھاگ گئی، فرار ہو گئی۔ تو امام حسن نے دریا کے پاس گئے اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جو پیاسے ہیں وہ یہاں سے پانی پی لیں۔ سامعین گرامی، جیسے ہی وہ سپاہی آئے پانی پینے لگے، کہا مولا حسن ان لوگوں نے ہم پر پانی بند کر دیا تھا اور اب آپ کا قبضہ ہے اس پانی پر، تو کیا ہم ان پر پانی بند؟ تو مولا کے سپاہیوں نے یہ کہا کہ مولا اب کیا ہم ان پہ پانی بند کر دیں، کیونکہ جب انہوں نے قبضہ کیا تھا تو ہمیں پانی پینے نہیں دیا تھا۔ تو مولا نے کہا ہرگز ان پر پانی بند نہ کرنا، کیونکہ وہ ان کا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے، اور میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، اور ہمارے گھر اگر دشمن بھی آئے تو ہم اسے پانی پلاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے میرے مولا کا اخلاق، یہ ہے سیرت امام حسن مجتبیٰ۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہیں، اگر آپ امام حسن کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اور اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ امام حسن کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، تو امام حسن کی زندگی دیکھیں، جنگوں میں امام حسن کی شجاعت دیکھیے۔ اور جس طرح ہمارے ملک میں یہ وبا چل رہی ہے، اس میں ہم میلاد کی محفلیں منعقد نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بی بی فاطمہ زہرا کو مبارکباد پیش کیجیے، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ پاک ذکر کیجیے۔ اگر ہم باہر نہیں جا سکتے، کوئی محفل میلاد نہیں کر سکتے، تو ہم اپنے گھر میں رہ کر یہ پاک ذکر کر سکتے ہیں، اور جتنے لوگوں تک ہو سکے، میں چاہوں گی میرا ذکر جو میں کر رہی ہوں ان پاک ہستیوں کا، اور یہ جو ذکر ہے یہ امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ہے، تو جتنے لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے، جو یہ پاک ذکر سن رہے ہیں، تو اس پاک ذکر کے صدقے میں خداوند عالم سے میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کی جائز حاجتوں کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ لوگوں کے دل میں کیا کیا حاجات ہیں، لیکن جتنی بھی حاجات ہیں، جو یہ پاک ذکر سن رہے ہیں، جو یہ بابرکت نام سن رہے ہیں، اس نام کے صدقے، امام حسن مجتبیٰ کے صدقے، خداوند عالم ہم سب کی جائز حاجتوں کو قبول کرے۔ اور بے شک ہم سب درد مند ہیں، لیکن وہ کل کا حکیم ہے۔ اور پاک پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمارے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور کریں اور ان کو صحت اور سلامتی عطا کریں۔